التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تقی مہدی ابن علی مہدی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات حضرات، یہ جملے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آئندہ بھی عرض کرتا رہوں گا کہ اس لطف الہی پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم تہذیب عزائے اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ البتہ اس تہذیب کو تہذیب ہی رہنے دیجیے۔ تہذیب عزا، تہذیب عزا، تہذیب مبدت، تہذیب ولایت، تہذیب اہل بیت، تہذیب امت قرآن، یہ معمولی میراث نہیں ہے۔ جذبے کا اظہار تھا نایاب ہلوری صاحب، اور انہوں نے ایک سچائی، ایک حقیقت، ایک واقعیت کی ترجمانی کی۔ یہ دنیا والوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا مگر ہم سے تہذیب عزا نہیں چھین سکے۔ میں بہت دنوں کے بعد لکھنؤ حاضر ہوا ہوں، اس لیے مجھے
اخلاقاً تلخ بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، مگر کبھی کبھی غالب جیسے شاعر بھی کہتے ہیں کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ مہمان ہونے کی حیثیت سے اور بہت دنوں کے بعد آنے کی رعایت سے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ کے اذہان پر کچھ بار ڈالوں اور آپ پر یہ فرض ہے کہ میری تلخ نوائی کو برداشت کریں۔ یہ جملہ بھی اس سے پہلے میں نے مختلف جگہوں پہ عرض کیا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کا ہنر بھی مجھے آتا ہے، لیکن مجھے ناراض کرنے کا ہنر بھی آتا ہے۔ اچھا، کون خطیب ہے، کون شاعر ہے، کون ادیب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا۔ حب نفس کس میں نہیں ہے؟ حب دنیا کس کو نہیں ہے؟ مجھ میں بھی ہے، حب نفس بھی ہے، حب دنیا بھی، دونوں ہیں۔ اعتراف کر رہا ہوں اس جرم کا آپ کے سامنے۔ حب دنیا اس حد تک ہے کہ پروردگار مجھے اتنی دنیا میسر رہے جس سے میں اپنی آخرت سنوار سکوں۔ حب نفس اس لیے کہ یہ نفس بھی اس کی عطا ہے، میری تخلیق تو نہیں ہے، اس کی عطا ہے۔ حب نفس سب میں پائی جاتی ہے، حب دنیا سب میں ہے، اس لیے کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی ناراض ہو۔ مگر اگر اتنے بڑے مجمع میں بیٹھ کر وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ آپ نے بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور مجھے ممبر پہ آنے سے پہلے بتایا میزبان نے پروردگار ان برادران کو اور اس کنبے کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ یہ دونوں برادران سید عرفان مہدی سلمہ عرف رومی اور سید رضوان مہدی عرف ببلو، جس محبت سے، جس اہتمام سے مجلس اعزاز منعقد کرتے ہیں، جس اصرار سے، جس تاکید سے مجھے بلاتے ہیں، اور جس پابندی سے اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اس لیے دل سے دعا نکلتی ہے، پروردگار ان کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں۔ میں نے تقریر شروع کی اس جملے سے کہ یہ لطف الہی ہے، اور اس لطف الہی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم تہذیب عزائے اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ مگر پھر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس تہذیب کو تہذیب رہنے دیجیے، اس تہذیب کو تجارت نہ بنائیے۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ اور وہ دوسرا مصرع کیا ہے؟ یاد تو ہے مجھے، میں چاہتا ہوں آپ دہرائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دہرائیں۔ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، میں کہہ دوں آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، کافی نہیں ہے، آپ کے دل میں بھی تو درد پیدا ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں درد پیدا ہونا چاہیے نا۔ یہ درد شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ درد بانٹنے کے لیے آیا ہوں، درد تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج روئے زمین پر
دنیا پرستی اور دنیا طلبی اس قدر غالب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو انڈسٹری بنا دیا گیا، یہاں تک کہ مذہب کو بھی انڈسٹری بنا دیا گیا۔ Unfortunately, religion has become an industry. مذہب انڈسٹری بن گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو میں نے کس لیے کہا عزاداری کو تہذیب رہنے دیجیے، عزاداری بھی انڈسٹری بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے کمانے کے لیے، کم سے کم خون حسین کو ذریعہ معاش تو نہ بناؤ۔ زمین تا آسمان پوری کائنات ہے کمانے کے لیے۔ عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، خطیبوں، عالموں، ذاکروں، نوحہ خانوں، سوز خانوں، مرثیہ خانوں، ماتمیوں، زمین تا آسمان پوری کائنات ہے کمانے کے لیے، خون حسین کو تو نہ کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ ورنہ آج تک جو تہذیب عزا بچی ہوئی ہے، جسے دشمن نہ چھین سکا، اپنے ضائع کر دیں گے۔ ضائع ہو رہی ہے۔ اب اس منزل تک آ گئی ہے عزاداری۔ توقع نہیں ہوگی آپ کو کہ میں یہ جملے کہوں گا آج۔ مدرسے کے طلبہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ، ان میں بھی دو جذبہ ہوتا ہے، جلدی سے ہم ذاکر بن جائیں تاکہ کوئی ذریعہ معاش بن جائے، جلدی سے اس قابل بن جائیں کہ ہم نماز پڑھا سکیں تاکہ ذریعہ معاش بن جائے۔ یعنی ذکر خدا بھی ذریعہ معاش ہے، ذکر حسین بھی ذریعہ معاش ہے۔ آپ آئے ہوں گے فضائل سننے کے لیے، مصائب سننے کے لیے، مگر آج کچھ اور فضائل و مصائب شروع ہو گئے بے اختیار۔ جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے نصیحت کی، اس سے قبل میں نے 2 مجلسوں میں یہ باتیں کہیں، نصیحت کی کہ آپ کے مخالفین پہلے ہی سے زیادہ ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ؟ اور مخالفین ہو جائیں گے، ہو جانے دیجیے۔ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، عزائے حسین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، اس سے تقدس غم ضائع ہو رہا ہے، حرمت عزا ضائع ہو رہی ہے۔ جس پاک جذبے سے فرش عزا بچھایا جاتا تھا، وہ جذبہ آلودہ ہو گیا۔ خطیب ممبر پہ کس نیت سے آتا ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت قربتاً اللہ، جی نوحہ خان نوحہ پڑھنے کے لیے کس کے لیے جاتا ہے؟ قربتاً اللہ۔ توجہ رکھیے گا، آج مجھ سے ببلو میاں نے کہا ہے کہ وقت کی پابندی نہیں ہے، جتنی دیر پڑھیے، تو اب جتنی دیر پڑھ سکوں گا پڑھتا رہوں گا، اور جتنی دیر آپ سن سکیں گے سنتے رہیے گا، جب قابل برداشت نہ ہو تو چلے جائیے گا۔ نوحہ خان نوحہ پڑھتا ہے قربتاً اللہ،
یا قربتاً الا اللہ؟ خطیب میں اپنی ذات سے شروع کر رہا ہوں. خطیب ممبر پر آتا ہے قربتاً الی اللہ یا قربتاً الا اللہ؟ سوز خان، مرثیہ خان، ماتمی انجمنیں، قربتاً الی اللہ یا قربتاً الا اللہ؟ نعوذ باللہ. توجہ ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ان رہ کے تو میروی بے ترکستان است. یہ راستہ منزل مقصود تک نہیں جا رہا ہے. بھٹک گیا کارواں، بھٹک گیا کارواں. دار و مدار عمل نیت پر ہے، نیت پر. دار و مدار عمل نیت پر ہے. مجھ سے پوچھیں گے مدرسے کے طلباء پھر ہم کیا کریں؟ ہم بتائیں گے. یہ روایت نہیں پڑھی ہے کہ باغ میں، یہودی کے باغ میں علی مزدوری کیا کرتے تھے؟ علی ابن ابی طالب آدم نوری، آدم اولیاء اللہ، امیر المؤمنین، امام المتقین، نفس رسول، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، باب شہر علم. شہر علم کی غیبت میں خود شہر علم. وہ علی جب شہر سامنے ہو تو علی در، اور جب شہر سامنے نہ ہو تو علی ہی شہر ہے. معنی خلافت یہی ہیں. معنی ولایت یہی ہیں. جانشینی کے معنی یہی ہیں. جانشینی. جانشینی کے معنی یہی ہیں. وہ علی باب شہر علم، خود شہر علم. یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا ہے اور اس کے فضائل پڑھنے والا مزدوری کرنے سے شرماتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہدیہ نہ لو. حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا صدقہ سمجھ کر جو خوشی سے کوئی خود دے دے اسے تبرک سمجھ کر قبول کر لو. تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ طے نہ کرو، فروخت نہ کرو. ذکر امام فروخت نہ کرو. بنارس میں ایک جملہ کہا تھا، ذاکرین کو بہت تکلیف ہوئی، عوام کو تو تکلیف نہیں ہوگی، ذاکرین کو بہت تکلیف ہوئی. اور انہوں نے اس جملے کو نہ جانے کس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا. میں دہرائے دیتا ہوں، پھر سن لیجئے. جب آپ طے تمام کر کے منہ مانگی مزدوری پا لیتے ہیں، یہ سامنے دیوار ہے، اسے پینٹ کرنا ہے، ایک مزدوری ہے. یا علمی مزدوری، کسی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے، یا کوئی کتاب لکھنی ہے، علمی مزدوری، قلم کی مزدوری. کوئی بھی مزدوری جب آپ مزدوری طے کر لیتے ہیں، آپ کی منہ مانگی مزدوری جب آپ کو دے دی جاتی ہے، پھر اصولاً
آپ لفظ شکریہ کے بھی مستحق نہیں ہوتے. مزدوری دینے کے بعد کوئی شکریہ بھی کہے تو پھر اس کا احسان، اس کا لطف، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا مہذب کردار ہے کہ وہ مزدوری بھی دے رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. ورنہ منہ مانگی مزدوری دینے کے بعد شکریہ کا محل بھی نہیں رہتا. توجہ ہے؟ اب ایک جملہ کہوں، بیدار ضمیر کے ساتھ سننا اور نقل کرنا تو سچائی کے ساتھ نقل کرنا. روز محشر اگر ہم گئے اور ہم نے کہا بی بی زہرا، ہم نے آپ کے فرزند کے مصائب پڑھے تھے، ہمیں اجر چاہیے، بی بی کہیں گی اپنا منہ مانگا، اجر پا چکے ہو، اب کیا چاہیے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ذکر امام امانت ہے نا. کوئی پرسہ دینے کا طے شدہ اجر مانگتا ہے، کوئی پرسہ دینے کا کہ شاید طے شدہ اجرت مانگتا ہے. یہ تہذیب کہاں سے آ گئی؟ یہ انحراف کہاں سے آ گیا؟ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ انحراف، بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ انحراف. کسی ایک اجنبی شہر سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، پھر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ بیماری پھیل رہی ہے. اسے نہ پھیلنے دیجیے. اصلاح کی ضرورت ہے. اخلاص پر بنیاد عزا رکھیے. اور دوسرا جملہ کہوں، حق عزا کون ادا کر رہا ہے ذرا یہ طے کر لیجئے. ابھی جو نایاب اللوری صاحب کہہ رہے تھے، زمینداریاں چھن گئیں، تعلق داریاں ختم ہو گئیں، تباہ ہو گئے. نہ جانے کتنے ہیں جو مفلس ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور انہیں پورے سال یہ فکر رہتی ہے کہ محنت کر کے مزدوری کر کے اتنا کمائیں کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالیں، اس میں سے بچا کر اتنا رکھیں کہ مولا کے لیے فرش عزا بھی بچھائیں، تبرک کا بھی انتظام کریں، ذاکر کا بھی انتظام کریں. بتائیے اصل حق عزا وہ ادا کر رہا ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے فرش عزا بھی بچھا رہا ہے، یا وہ ادا کر رہا ہے کہ جو آرام سے جاتا ہے، 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، اس کی محنت کی کمائی سے ہدیہ لیتا ہے اور پھر بھی راضی نہیں ہوتا. راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہے. کیا دیا ہدیہ؟ کچھ بھی تو نہیں دیا. اس نے سال بھر کمایا تھا، سال بھر اس نے مزدوری کی تھی، ملازمت کی تھی. اس سال بھر کی اپنی گاڑھی کمائی سے اس نے بچایا، فرش عزا بچھایا، تبرک کا اہتمام کیا، آپ کی بھی خدمت میں ہدیہ نظر کیا. پھر آپ شکوہ کر رہے ہیں. بیوی کی دعاؤں کا مستحق کون ہوگا روز آخرت؟ مجھ جیسا سخن فروش خطیب یا وہ مزدوری محنت کر کے فرش عزا بچھانے والا عزادار؟
انقلاب لانے کی ضرورت ہے. جو طے کر کے مجلس و ماتم کا پیسہ لے اس سے بائیکاٹ کیجئے. میں پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، پست ہمت ہو. زمین تا آسمان کمانے کے وسائل اللہ نے خلق کیے ہیں. کتنے ہنر ہیں، کتنے آرٹ ہیں، کتنی سائنسز ہیں، کتنے ذرائع ہیں، کتنے وسائل ہیں، کتنے طریقے ہیں، کتنے ہنر ہیں رزق حلال حاصل کرنے کے. بس ایک ہی سہل انگاری رہ گئی ہے. نری شاعری اور کھوکھلی خطابت میں ڈبو دو قوم کو. بس بہت معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، مگر بھلائیے گا نہیں یہ جملے. اکثر جب مہمان کہیں آتا ہے اور جاتا ہے تو ہمارے ہاں ایک تہذیب ہے، چلی آ رہی ہے، ایک رسم ہے. اور وہ رسم یہ ہے کہ آنے والا مہمان، جیسے میں آ گیا ہوں، جاتے وقت کہتا ہے کہ میاں کہا سنا معاف کر دینا. معلوم میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میاں کہا سنا یاد رکھنا. کہا ہی اس لیے تھا کہ یاد رکھو، بھلا دینے کے لیے نہیں کہا تھا. اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ جو کچھ کہوں آپ بھلا دیں. جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھیں. اور دوسرا رخ، آیت تو میں نے جو پڑھی تھی وہ پڑھی تھی، مگر آپ حضرات کو جو میرے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کوئی آمادہ خطیب تو ہوں نہیں. آمادہ خطیب نہیں ہوں. خطابت میرے نزدیک ایک زندہ تخلیقی عمل ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک نظم لکھ لی، ایک غزل تصنیف کر لی، اس کے بعد سناتے پھر رہے ہیں. خطابت تو یہیں تخلیق ہونا شروع ہوتی ہے اور یہیں تمام ہوتی ہے. دوسرا رخ، عزیزو، بھائیو، ساتھیو، مدرسے کے میرے ساتھیو، میرے عزیزو، میرے دل کے ٹکڑوں، سنو. اگر تم کسی کو ملازم رکھو، تمہارا کوئی نوکر ہو، کوئی غلام ہو، کوئی کنیز ہو، تو تمہاری غیرت قبول کرے گی کہ تم کھا پی کے سو جاؤ، وہ بھوکا سوئے؟ نہیں قبول کرے گی نا. توجہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر واقعاً تم نے اپنا رشتہ حضرت سید الشہداء سے غلامی اور کنیزی کا جوڑا ہے تو اتنا تو یقین رکھو کہ مولا تمہیں بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور اگر تمہارے ہی دل میں نور یقین نہیں ہے تو تمہاری خطابت میں نورانیت کہاں سے آئے گی؟ عوام میں تبرک نور کا کیسے تقسیم ہوگا؟ آئندہ نسلوں میں کیسے نورانیت پیدا ہوگی؟ وجودات محمد و آل محمد نور ہے، نور. ان کا نام نور، ان کا کام نور، ان کا کلام نور. ان سے وابستہ معاشرہ نورانی ہونا چاہیے، ظلمانی نہیں. دلوں میں نور ہونا چاہیے، چہروں پہ نور ہونا چاہیے. نور یقین، نور ایمان، نور علم.
معاشرے کو جہالت کی تاریکی سے نکالیں، علم کی روشنی میں لائیں۔ بس اب کچھ اپنے کو سمیٹنے کی کوشش کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تقریر کا انجام کیا ہوگا۔ معلوم ہے، بے خبر تھوڑی ہوں، باخبر ہوں۔ مگر اب اس آیت کی طرف آئیں۔ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کی تہذیب اور اس کے آداب بھی معلوم ہیں۔ ایصال ثواب میں کتنا اخلاص ہونا چاہیے معلوم ہے۔ میں نے جو کچھ آبزرو کیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جو کچھ محسوس کیا ہے اپنے معاشرے میں۔ بعض جگہ ایصال ثواب کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، چہلم میں سیوم میں قرآن مجید کے پارے لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ملتفت نہیں ہوتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ خطیب آئے، بس ذاکر آئے، کسی صورت سے مجلس ہو اور ہم گھر جائیں۔ یہ سخن حق، یہ قرآن، یہ اصل وجود ہے۔ ایصال ثواب، خطیب بھی جب آتا ہے ممبر پہ عموماً تو فاتحہ کچھ لوگ پڑھواتے ہیں، کچھ وہ بھی بھول جاتے ہیں جوش خطابت میں، اور جتنا وقت، جتنا اہتمام، جتنا پرفارمنس اپنی خطابت اور اس کے لہجے پہ دیتے ہیں، اتنا اہتمام، اتنی توجہ سورہ حمد کی قرأت پہ بھی نہیں دیتے کہ ٹھہر کر یہ 7 آیتیں سلیقے سے پڑھ لی جائیں۔ رسماً سورہ الحمد کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ الحمد کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سورہ الحمد میں کیا ہے؟ معجزہ ہے، معجزہ، کلام حق ہے، سخن حق ہے، سورہ شفا ہے، سورہ حیات ہے۔ سورہ الحمد سرسری طور پر پڑھ کے نہ گزر جائیں۔ سورہ الحمد سورہ الحمد ہے، ادب سے پڑھو، سلیقے سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، ہدیہ کرو، ناظر کرو۔ اصل یہی ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے، یہ ہدیہ جو غذائے روح بنتا ہے، غذائے روح۔ روح کی اصل غذا علم ہے، روح کی اصل غذا علم ہے، روح کی اصل غذا ذکر ہے۔ روح نورانی ہے، اس کی غذا بھی نورانی ہے۔ اصلاً حیات نور ہے، موت ظلمت۔ حیات علم ہے، موت جہالت۔ توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ جاہل زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ حیات علم سے عبارت ہے۔ صفت حیات کا اطلاق وہیں ہوتا ہے جہاں علم پایا جائے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں حیات نہیں ہے، موت ہے، موت۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے قلب سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت، عجیب و غریب آیت ہے، کیا قیامت کی آیت ہے۔ اب تک جو کچھ باتیں کہی تھیں وہ تمہید تھی، مجلس اب شروع ہو رہی ہے۔ کیا
اتنی بوجھل گفتگو تھی کہ صلوات بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہے. ایک اور بلند تر صلوات. قلب قرآن کی دھڑکتی ہوئی آیت. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. بس طاقت زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے گی میری خود، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو، توجہ رکھیے گا. عجیب و غریب آیت ہے، اتنے مطالب ہیں اس آیت میں. مجھے خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے بعض مقامات پر اس آیت پر گفتگو کی ہے، مگر اس آیت میں جتنے مطالب ہیں تہ در تہ مطالب حیات و موت سے متعلق ہے، لیکن صرف حیات و موت سے متعلق نہیں ہے. یہی آیت علم الہی سے متعلق بھی ہے. یہی آیت علم معصوم سے متعلق بھی ہے. اور ہمارے ہیں کہ ایک آیت میں کیا کیا جہاد ہیں، کیا کیا ابعاد ہیں. ایک ہی آیت جس کا بظاہر عنوان اور موضوع ہے موت و حیات. یہی آیت علم الہی سے متعلق ہے. یہی آیت علم معصوم سے متعلق ہے. یہی آیت فلسفہ جبر و اختیار سے متعلق ہے. ایک ہی آیت. کیسے؟ میں صرف عنوان ظاہر کر رہا ہوں. پہلے مضمون سمجھ لیں، ترجمہ سادہ سا اس آیت کا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اور لکھتے ہیں جو کچھ یہ دنیا میں آنے والے گزرنے والے کام کر گئے، خدمتیں کر گئے، جو تقدیم کیا انہوں نے، جو خدمتیں کی وہ لکھتے ہیں. وَآثَارَهُمْ. اور ان کے آثار لکھتے ہیں. مرنے کے بعد جو ان کے کیے ہوئے کاموں کے آثار ہیں وہ لکھتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ. اور ہر شے کا احصاء کر دیا ہے ہم نے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر شے کا احصاء ہم نے امام مبین میں کر دیا ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ میں نے عنوان کیا کہ حیات و موت. پروردگار فرما رہا ہے ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب یہاں پر اجازت دیجیے اپنا پرانا ایک جملہ دوہرا دوں. میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ دیکھیے سورہ یاسین جس وقت نزع کا عالم ہوتا ہے، احتضار کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے. کیوں مستحب قرار دیا گیا ہے؟ بے پناہ حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں کہ جس وقت انسان زندگی سے مایوس ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فنا ہو رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، دامن عدم میں جا رہا ہے، اس وقت اس کے کان میں یہ آواز پہنچ رہی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. موت کا خوف کس لیے طاری ہو رہا ہے؟ توجہ ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے کسی متلاطم سمندر یا دریا کے کنارے کوئی بچہ کھڑا ہو اور اسے خوف ہو کہ یہ موجیں جو آ رہی ہیں یہ ہمیں ہلاک کر دیں گی، ہم غرق ہو جائیں گے. اس وقت پیچھے سے کوئی کہے بیٹا گھبرانا نہیں، ہم ہیں جو ڈوبنے والوں کو نکال لیتے ہیں. کیسا حوصلہ پیدا ہو جائے گا بچے میں. پورے حوصلے کے ساتھ وہ کود پڑے گا سمندر میں، اور پھر وہ ہرگز نہیں ڈوبے گا، فن پیراکی خود سیکھ لے گا، تیرنے کا ہنر سیکھ لے گا.
دیکھیے تیرانے کا ہنر سکھانا ہو تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بچے کو آپ ہاتھ پر لے کے تیرائیں. جب تک ہاتھ پہ لے کے تیرائیں گے کبھی نہیں سیکھے گا. آپ کنارے پشت پہ کھڑے رہیں, اسے دھکا دے دیں تاکہ پانی کا خوف نکل جائے, ڈر نکل جائے, متلاطم موجوں کی وحشت دور ہو جائے. ڈوبنے لگے آپ اٹھا لیں, پکڑ لیں, سہارا دے دیں. سکھانے کا طریقہ یہی ہے کہ بے خوف بنا دو. جس وقت موت کا خوف طاری ہو رہا ہے اس وقت کوئی کہہ رہا ہے انا نحن نحیی الموتا, ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. توجہ ہے, ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. توجہ ہے, ہم اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس لیے یقین رہنا چاہیے کہ ہم فنا نہیں ہوں گے, ہم ہلاک نہیں ہوں گے, ہم فنا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ہم کلمہ اس کا پڑھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ موت کا تصور غیر اسلامی ہے, غیر حقیقی ہے, غیر واقعی ہے, جو موت کو امر عدمی سمجھتا ہے. اس لیے کہ قرآن جس نے نازل کیا وہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. موت بھی ایک مخلوق ہے, حیات بھی ایک مخلوق ہے. توجہ ہے, موت ایک مخلوق ہے, حیات ایک مخلوق ہے. یہ موت, اسی لیے موت کے لیے دوسرے مقام پر سورہ مبارک ہے واقعہ میں کیا کہا گیا؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے اور ہم تھک نہیں گئے ہیں. ہم تمہیں وہ حقیقت بنا دیں گے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے. اساس عالم ہستی ارتقا ہے. ارتقاء کے معنی یہ ہے کہ حیات ما فوق حیات, حیات ما فوق حیات, حیات ما فوق حیات. اساس ارتقاء یہ ہے کہ نور علی نور, نور علی نور, نور علی نور. صلوات پڑھیں محمد. اساس ہستی نور علی نور ہے, اساس ہستی حیات فوق حیات ہے. اسی لیے خالق عالم ہستی نے اپنا تعارف بھی جہاں کرایا وہ اس لہجے میں کرایا, اس انداز سے کرایا, اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. جب آسمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے, جوانوں عزیزوں, باہوش, باخرد, بافہم, باہمت, باحوصلہ جوانوں سنو, اپنی قدر و قیمت پہچانو. جب ہم آسمانوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تم فوراً اوپر دیکھتے ہو. آج کے بعد سے جب آسمانوں کا لفظ استعمال کریں تو اپنے اندر دیکھا کرو. اندر 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 سنو, اہم مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے. یہ خطابت نہیں ہے. اتنی دیر سے جھیل رہے ہیں آپ مجھے, اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ میں خطیب نہیں ہوں. صلب قدرت اور رحم فطرت سے
اس درماندہ بشر سے حسین تر کوئی وجود پیدا نہیں ہوا. اور یہ بشر، یہی درماندہ بشر، یہ انسان، یہ مشت خاک، اس کا ظاہر جتنا حسین ہے اس کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین ہے، بشرطے کہ باہر کی گرد و کدورت سے آلودہ نہ ہو جائے. توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ انسان، یہ بشر، اس سے زیادہ حسین صلب قدرت سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس سے زیادہ حسین و زیبا رحم فطرت سے کوئی وجود میں نہیں آیا. فرشتوں کا حسن اور ان کی زیبائی انسان کے حسن سے کمتر ہے. کہاں یوسف، کہاں فرشتے؟ کہاں فخر یوسف مصطفیٰ، کہاں فرشتے؟ کہاں علی، کہاں ملائکہ، کہاں زہرا، کہاں حوریں؟ اس انسان سے حسین تر، عظیم تر کوئی مخلوق صلب قدرت اور رحم فطرت سے وجود میں نہیں آئی. اور جتنا حسین اس کا ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ حسین اس کا باطن ہے. جملہ یاد رکھیے گا، اس انسان کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں زیادہ حسین ہے، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین، اور اس باطن کا باطن اس سے کہیں زیادہ حسین. یہ حسن کے ظواہر اور بطون کا نامتناہی سلسلہ ہے. یہ جو بطون کا سلسلہ ہے، کبھی کبھی اس کو بھی عرفان کی زبان میں آسمانوں سے تعبیر کرتے ہیں. لکھنؤ میں تقریر ہو رہی ہے تو دبستان لکھنؤ کے سب سے بڑے شاعر کے 2 مصرے سن لیجئے. حضرت شیخ امام بخش ناسخ نے کہا ہے، تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے. تنے خاکی میں قد اپنا نہا ہے، زمین جیسے حجاب آسماں ہے. زمین جیسے حجاب آسماں ہے. جب سماوات کی بات کی جائے تو باہر نہ دیکھیے، یہ باہر کے سماوات سنو غور سے عزیزو جوانوں. میں بزرگوں سے جب خطاب کرتا ہوں تو آپ جناب کرتا ہوں، جب جوانے سے کرتا ہوں تو اب عمر کی اس منزل میں آ چکا ہوں، اور بے تکلفی کا لہجہ اختیار کرنا زیادہ مؤثر معلوم ہوتا ہے. اس لیے سنو اور دیکھو یہ فقرے کہنے لگا ہوں. اور ایک مجبوری اور ہے، اب جو گلوبل تہذیب میں زبان کو زوال آ رہا ہے، اس کا اثر پڑنا چاہیے نا. تخلیقات پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے نا. شاعر پہ اثر پڑ رہا ہے، ادیب پہ اثر پڑ رہا ہے، صحافی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو بیچارے خطیب پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ بہرحال یہ یوں ہی تھا جملہ محترزہ. عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو باہر آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا کاسموس، یہ پوری کاسمولوجی، یہ جہان اکبر نہیں ہے. یہ جہان اکبر نہیں ہے، یہ جہان اصغر ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ سنو، اتزعم انک جرم صغیر
وفیکم طوى العالم الاکبر، کیا تم اپنے کو ایک حقیر، چھوٹا سا، صغیر جرم، ایک جسم مادی، ایک جرم، ایک مادی وجود حقیر سا سمجھتے ہو؟ جبکہ وفیکم طوى العالم الاکبر، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. عالم اکبر باہر نہیں، تمہارے اندر ہے. بس یہاں سے گفتگو کسی اور رخ پہ جائے گی. انسانوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، میری مائیں بہنیں سنیں، کیسی نسل تربیت کرنی ہے، کیسا زندہ معاشرہ وجود میں لانا ہے. ایسا زندہ معاشرہ جس کی موت بھی مردوں کو زندگی دے دے. چھوٹا سا جملہ کہہ دوں درمیان میں. عموماً یہ جملہ اکثر دہرایا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے دہراتے ہیں. زندگی کیسے بسر کریں، زندگی بسر کیسے کریں. جو لوگ فلسفی نہیں ہیں، عارف نہیں ہیں، صوفی نہیں ہیں، جو لوگ مذہبی نہیں ہیں، وہ بھی آپس میں اس طرح کے جملے کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے. کہہ رہے میاں جینے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیا جاتا. تو ایک سوال پر غور کیجئے. پہلے اس سوال پہ غور کیجئے کہ کیا میں کھانے کے لیے جیتا ہوں یا جینے کے لیے کھاتا ہوں؟ میں کھاتا کس لیے ہوں؟ جواب کیا ہے؟ جینے کے لیے. دوسرا سوال کیجئے پھر جیتا کس لیے ہوں؟ یاد رہے گا سوال؟ کھاتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. کماتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. سوتا کس لیے ہوں؟ جینے کے لیے. علاج کس لیے کرتا ہوں؟ جینے کے لیے. ساری جد و جہد، قد و کاوش کس لیے کرتا ہوں؟ جینے کے لیے. جیتا کس لیے ہوں؟ جس نے اس سوال کا جواب صحیح پا لیا وہ زندہ جاوید ہو گیا. توجہ ہے؟ جیتا کس لیے ہوں؟ جیتا اس لیے ہوں تاکہ زندگی کا اعلیٰ ترین ہدف حاصل ہو جائے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس لیے گزارش کر رہا ہوں یہ چند جملے کہ باہر کی دنیا یہ جہان اصغر ہے، اصل دنیا اندر کی ہے. اور یہ جو اندر کی دنیا ہے، باطن در باطن، باطن در باطن، باطن در باطن، ان آسمانوں میں سفر کرنا سیکھو. یہ باہر کی دنیا میں ان خلاؤں میں تو مشرک بھی جاتے ہیں، فاسق بھی جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں. اندر جو آسمان چھپے ہوئے ہیں یہ صرف متقی طے کرتے ہیں، مومن طے کرتے ہیں، عارف طے کرتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد والے. جوانوں، عزیزوں، چاند پر فاسق بھی گئے، مومن گئے تھے، مسلمان گئے تھے، عاشق مصطفیٰ گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مریخ پہ کون لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خلاؤں کو کون روندتے پھر رہے ہیں؟ مومن ہیں، سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عارف ہیں، سیر و سلوک سے آشنا ہیں. نہیں، ان آسمانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. جو کھلا ہوا میدان مالک چھوڑ دے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جو خزانہ چھپا دے اس کی اہمیت ہوتی ہے. مالک نے، خالق نے ایک بڑا خزانہ چھپا دیا ہے اندر، اور تمہارے ہی اندر ہے یہ خزانہ. اس خزانے کو کھولو، اس کے اندر جاؤ، سفر کرو. عجب نہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے
بلند تر صلوات. عجب نہیں مولائے کائنات نے، عجب نہیں حضرت امام المتقین امیر المومنین نے جب یہ جملہ کہا ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو چاہو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. میں زمین کے راستوں کی بنسبت آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. وہ باہر کے آسمانوں کے راستے سے بھی واقف تھے، اندر چھپے ہوئے آسمانوں کے راستوں سے بھی واقف تھے. اسی لیے کوئی بھی طریقہ تصفیہ نفس کا، تزکیہ نفس کا، کوئی بھی تصوف کا سلسلہ جو علی تک نہ پہنچے وہ سلسلہ نہیں کہلاتا. اندر جو آسمان چھپے ہوئے ہیں، اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ خزانے کھلیں گے. ان آسمانوں تک رسائی ہوگی صرف ایک مرکب سے، وہ مرکب عشق مصطفیٰ ہے، وہ مرکز عشق مرتضیٰ ہے، وہ مرکب مودت محمد و آل محمد علیہ السلام. عشق مصطفیٰ، عشق مرتضیٰ، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت. پھر جملہ کہہ دوں درمیان میں تاکہ پچھلے تلخ جملوں کی تلخی دوبالا ہو جائے. عشق کی قیمت نہیں لگائی جاتی، محبت کی اجرت نہیں مانگی جاتی. مودت مزدوری نہیں ہے، مودت مودت ہے، عشق عشق ہے، محبت محبت ہے. اس کے تقدس کو پامال نہ کرو ورنہ آسمانوں کا سفر رک جائے گا. سمجھ گئے؟ ہمیں آسمانوں کا سفر کرنا، بس ایک گریز اور. کیونکہ کل بھی 10 بجے اسی جگہ غالباً مجلس ہے، اس لیے بیان کل مسلسل رہے گا انشاءاللہ. اب میری طاقت جواب دے رہی ہے، اس لیے بیان کو اس وقت سمیٹ رہا ہوں. حیات اور موت کی اساس فی الواقع علم اور جہل پر ہے. علم ہے حیات، جہل ہے موت. اسی لیے دوسری تعبیر میں یہ کہا گیا کہ ایمان ہے حیات، کفر ہے موت. کیونکہ کفر کا تعلق جہل سے ہے، ایمان کا تعلق عمل علم سے. توجہ ہے؟ اور اسی لیے قرآن مجید میں کہیں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مومن کے صلب سے کافر کو اور کافر کے صلب سے مومن کو پیدا کرتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ مومن سے کافر اور مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو پیدا کرنے کے کیا معنی ہے؟ معصوم نے کہا یعنی مومن کے صلب سے کافر، کافر کے صلب سے مومن. یعنی ایمان حیات ہے، کفر موت. علم حیات ہے، جہل موت. علم کی حقیقت بھی سمجھیں. کل علم، ایک جملہ یاد رکھیے گا، تعلی نہیں کر رہا ہوں، طالب علمانہ عاجزی سے عرض کر رہا ہوں. علم کہیں خارج میں وجود نہیں رکھتا. علم کہیں خارج میں وجود نہیں رکھتا. خارج میں دال سبزی گوشت بکتا ہے، علم نہیں بکتا. لاؤ کہیں خرید کے دکھاؤ ہمیں علم. کوئی ترازو دکھاؤ جس پہ علم تولا جاتا ہو، علم کی قیمت بتاؤ. علم دکھاؤ، علم کی دکان دکھاؤ. یہ تنزن کہا جاتا ہے نا اسکولوں کو مدرسوں کو کہ علم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تنزن کہتے ہیں نا.
علم کتابوں میں بھی نہیں ہوتا، کتابوں میں کالے کالے حرف ہوتے ہیں، علم نور ہے، علم نور ہے، علم روح انسانی میں پایا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اساتذہ، معلمین، کتابیں، قلم، یہ سب ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں تاکہ انسان اپنی روح میں چھپے ہوئے علم کو ڈسکور کر لے۔ علم آپ کے اندر ہے، علم آپ کے اندر پایا جاتا ہے، علم آپ کے اندر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآنی دلیل کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو تمام کے تمام اسماء سکھا دیے۔ اسماء سے مراد نام تھوڑی ہیں لفظی، اسماء سے مراد ہیں حقائق، حقائق ہستی، حقائق وجود، حقائق عالم، سارے حقائق کا علم روح آدم میں پہلے سے ودیعت کر دیا گیا۔ اب جس قدر آپ کی روح صاف رہے گی اس نے بڑے آپ عالم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے استاد معلم صرف نہ ہو، مربی بھی ہو، تربیت کرنے والا ہو، عبارتیں رٹانے والا نہ ہو، قدریں پرونے والا ہو۔ الفاظ رٹا دینے سے، ڈیفینیشنز، ٹرمینالوجیز رٹا دینا علم سکھانا نہیں ہے۔ تزکیہ نفس ہوگا تو علم پیدا ہوگا۔ بس ایک گریز اور، ایک گریز اور، کل تفصیل سے اور بات ہوگی، اس لیے کہ اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی روح میں جوہر علم موجود ہے، آپ میں سے ہر ایک کی روح میں۔ روح وہی روح ہے نا امر ربی، یا کچھ اور ہے؟ روح یعنی امر ربی۔ یہ امر ربی کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ اسی امر ربی میں، اسی روح میں علم ودیعت ہے۔ اگر صحیح مربی اور صحیح معلم مل جائے، آپ کی روح اگر روشن ہو جائے تو شش جہات علم روشن ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں یقین کے ساتھ کسی بچے کو مصطفیٰ جیسا معلم مل جائے، ارے وہ امام مبین نہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ صلوات پڑھنے محمد۔ اب دنیا میں نہ کوئی فاطمہ بنت اسد آنے والی ہے، نہ کوئی ابو طالب آنے والا ہے، نہ کوئی خاتم النبیین۔ اگر یہ تینوں چیزیں حقیقت ہیں تو چوتھی حقیقت بھی یہ ہے کہ اب کوئی دوسرا علی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد۔ علی امام مبین۔ آج صرف عنوان ذکر کیا ہے، دلائل کل ذکر کروں گا۔ علی امام مبین ہے، علی ابن ابی طالب امام مبین۔ دلائل کے ساتھ گزارش کروں گا، شواہد کے ساتھ گزارش کروں گا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے خطیبانہ، یہ شاعری نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تفسیر کا سلسلہ آج شروع ہوا ہے، انشاءاللہ کل کسی منزل تک پہنچے گا۔ علم ما کان و ما یکون علی ابن ابی طالب کو حاصل تھا۔ یہ حقیقت جن کی سمجھ میں نہیں آتی وہ پہلے اپنے نفس کی حقیقت تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ طنز نہیں ہے، طعنہ نہیں دے رہا ہوں، ہمدردی و دل سوزی سے ایک بات کہہ رہا ہوں۔
اپنے نفس کی قدر و قیمت پہچانیں، اپنی روح کی حقیقت پہچانیں، آپ کے پاس جو امر ربی ہے اس کو کشف کریں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہو سکتے ہیں۔ اپنے وجود کو تو پہچانیں، جو خود اپنے وجود سے بے خبر ہو وہ کسی چیز کی خبر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ کے مرتضی بندے، اللہ کے مجتبی بندے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ما کان یا علم ما یکون ہوتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی باطل عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں دلائل گزارش کروں گا، ان کا ہر قدم علم و یقین کے ساتھ اٹھتا ہے، چاہے وہ قدم میدان غدیر میں اٹھ رہا ہو یا میدان کربلا میں۔ ان کا ہر قدم علم و یقین کے ساتھ اٹھتا ہے، چاہے وہ قدم میدان احد میں ہو یا میدان خندق میں، چاہے وہ خیبر میں ہو یا خندق میں، علم و آگہی کے ساتھ۔ تاریخ پڑھیں، تاریخ جو دشمنوں نے لکھی ہے، تاریخ دشمنان آل محمد نے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب میدان صفین تشریف لے جا رہے تھے، کربلا سے گزرے، ٹھہر گئے، گریہ فرمانے لگے۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، یہاں رکنے اور ٹھہرنے اور گریہ فرمانے کا سبب؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہی وہ جگہ ہے جہاں آل محمد کے خیمے نصب کیے جائیں گے۔ علم ہے، علم کیا ہونے والا ہے، علم۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ لہجے کو لہجے سے ملا لو، روایت کو روایت سے ملا لو۔ میدان صفین میں جب علی جا رہے تھے، تب علی نے فرمایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اور جب سن 61 ہجری میں 2 محرم کو حسین علیہ السلام کا قافلہ وہاں پہنچا تو بالکل وہی جملے تھے۔ جب چلتے چلتے راہوار رکا ہے اور آپ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے، یہ پوچھنا بھی لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، یہ پوچھنا لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اظہار مطلب کے لیے ایک بہانہ درکار تھا۔ کسی نے کہا کربلا ہے، کہا بس روک دو، یہیں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں ہمارے بچے ذبح ہوں گے، یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ ایک جملہ عرض کروں، حسین اس عالم و شجاع و معصوم کا نام ہے جس نے قضاء الہی کو اپنی رضا سے بدل دیا۔ جملہ یاد رکھنا عزیزو، حسین اس شجاع کا نام ہے، حسین اس عارف کا نام ہے، حسین اس ولی اللہ کا نام ہے، حسین اس حجت خدا کا نام ہے جس نے قضاء الہی کو رضا حسین سے بدل دیا۔ اس کی قضاء و قدر حسین کی رضا ہے۔ کوئی قربانی ایسی نہیں ہے جس سے حسین واقف نہ ہو۔ حسین کو معلوم تھا کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، حسین کو معلوم تھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہوگا، حسین کو معلوم تھا کہ شیر خار کا گلا تیر سے شعبہ کا نشانہ بنے گا۔ اور حسین ہی کو نہیں، عباس کو معلوم تھا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی، زینب کو معلوم تھا کہ عباس کے شان قلم ہوں گے۔ یہی سبب ہے کہ جب جناب عباس رخصت کے لیے آئے ہیں تو بھائی نے بہن کے شانے پہ بوسہ دیا، بہن نے بھائی کے شانے پہ بوسہ دیا، اور اس وقت جیسا کہ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ ایک دوسرے نے
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، گریا شروع ہوا۔ بہن نے کہا بھیا جاؤ، جب میں نے سنا تھا، جب مجھ سے کہا گیا تھا کہ تمہارے بازو میں رسن باندھی جائے گی، سوچا کرتی تھی کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بندھ سکتی ہے، مگر اب یقین آ گیا۔ جاؤ خدا حافظ، تمہارے شان قلم کیے جائیں گے، میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو عزا خانہ حسین بنا رکھ۔ پروردگار معبود ہماری عبادت عزا کو قبول فرما، اس عبادت کو عبادت کی حرمت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے نفوس کی اصلاح فرما۔ پروردگار ہمارے ذخیرہ آخرت کو محفوظ رکھ۔ معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہے۔ پروردگار اس عالم سے بے چینیوں کو دور کر دے، بے امنیوں کو دور فرما دے۔ عالم بشریت کراہ رہا ہے، انسانیت بلک رہی ہے۔ پروردگار امن و عافیت کے ضمانت دار کو اذن ظہور عطا فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس ذکر کا ثواب، ان سوروں کا ثواب مرحوم سید تقی مہدی ابن علی مہدی کی روح کو ایصال فرمائیں۔